السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بھی بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری یمنا رئی یا غوث اعظم میں زنم دم جے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے با ادب جھوم کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد مبشر اور نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر۔ یہ تو آیت کریمہ کا لفظ ترجمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، وصف جمیل یہ ہے، انا ارسلناک، یہ دوسرا جمیل ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پانچ اوصاف یہ بیان فرمائے کہ ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری، ڈر سنانے والا، داعیا الی اللہ اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجن منیرا فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تجھے سراجن منیرا بنا کر بھیجا۔ سراج کس کو کہتے ہیں اور منیر کس کو کہتے ہیں؟ سراج کے معنی ہے آفتاب، سورج، اور منیر کے معنی ہے روشن کرنے والا، نور دینے والا، چمکانے والا۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کلام اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سراج کس کو فرمایا؟ سورج کو، سراجا وقمرا منیرا، سورج کو اور چاند کو چمکانے والا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وجعل الشمس سراجا، اللہ نے شمس کو، سورج کو، آفتاب کو سراج فرمایا۔ تیسرے مقام پہ فرماتا ہے وسراجا وہاجا۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو، آفتاب کو سراج فرمایا ہے۔ معلوم ہوا سراج کا معنی ہے سورج، سراج سورج کو، آفتاب کو کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراج ہی نہیں ہیں بلکہ سراجا منیرا ہیں۔ منیر کس کو کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے، تو منیر نور دینے والے کو، روشن کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حبیب، میں نے تمہیں چمکا دینے والا، روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمکا دینے والے، روشن کرنے والے آفتاب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب اور باقی سب نبی تارے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف، یہ وہ قصیدہ ہے جسے سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔
اور صاحب قصیدہ کو اپنی چادر عنایت فرمائی۔ اسی بات سے ان کا نام ہی ہو گیا قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ کا معنی ہے چادر۔ اس قصیدہ میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسٌ، نبی کریم علیہ السلام و رسالت، نبوت و رسالت اور فضل کمال کے آفتاب ہیں، اور باقی سارے نبی آپ کے تارے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جس طرح سے اس آسمان کے تارے آفتاب کے نور کو ظاہر کرتے ہیں حالانکہ آفتاب پردے میں ہوتا ہے، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ آفتاب نبوت پردے میں تھا۔ علم حیات کا یہ مسئلہ ہے کہ تارے اپنا ذاتی نور نہیں رکھتے، تاروں میں جو نور ہے وہ سورج کا ہے، آفتاب کا عکس پڑتا ہے تو تارے چمکتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تارے کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے، اسی طرح تاروں کے اوپر جب مازاغ کی روشنی پڑتی ہے تو وہ تارے جو اپنا ذاتی نور نہیں رکھتے، ان میں جو نور ہے وہ آفتاب کا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام میں جو نور ہیں وہ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ دیکھیے تارے کب چمکتے ہیں؟ جب آفتاب نہیں ہوتا، اور ان تاروں کا چمکنا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ آفتاب پردے میں ہے۔ اگر آفتاب کا وجود پردے میں نہ ہو تو یہ تارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں چمکے، مگر ان میں جو روشنی تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، حالانکہ آفتاب اس وقت پردے میں تھا، حضور اس وقت پردے میں تھے۔ معلوم ہوا انبیاء میں جو چمک تھی اور انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں کو جو ایمان اور ہدایت کی روشنی ملی، حقیقت میں وہ روشنی نبی علیہ السلام کی تھی، حقیقت میں وہ نور حضور علیہ السلام کا تھا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاض بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔